آج ہم قانون کی اس انویزیبل رول بک پر بات کرنے والے ہیں جو ہمارے پورے عدالتی نظام کو آپ کہہ لیں افراتفری سے بچاتی ہے، یعنی پاکستان کا ضابطۂ دیوانی 1908۔ اور خاص طور پر ہم اس کی کچھ ایسی دفعات کی گہرائی میں جائیں گے جو یہ طے کرتی ہیں کہ کون سا کیس سنا جا سکتا ہے، کب ایک چلتے ہوئے کیس کو روکنا پڑتا ہے، اور جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو وہ پتھر پر لکیر کیوں بن جاتا ہے۔ جی، اور یہ صرف وکیلوں کے لیے اہم نہیں ہے، یہ اصول ہر اس شخص پر اثر ڈالتے ہیں جو انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اچھا، یہ انصاف کے سفر کا ایک طرح سے روڈ میپ ہے جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سفر کا کوئی اختتام ہو اور یہ لامتناہی چکروں میں نہ پڑ جائے۔ بالکل۔ تو آج ہم دفعہ 9 سے اپنی بات شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ قانون بار بار کی مقدمہ بازی کو کیسے روکتا ہے۔ فرض کریں ایک مثال لیتے ہیں، دو بھائیوں میں وراثتی جائیداد پر کوئی جھگڑا ہے۔ ایک بھائی لاہور کی دیوانی عدالت میں کیس کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال، کیا لاہور کی عدالت یہ مقدمہ سن بھی سکتی ہے؟ یہ ہمیں دفعہ 9 بتائے گی۔ جی، یہی تو سب سے بنیادی سوال ہے جسے قانون میں جورسڈکشن یا دائرہ اختیار کہتے ہیں۔ دفعہ 9 اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ یہ کہتی ہے کہ عدالتوں کو تمام دیوانی نوعیت کے مقدمات سننے کا اختیار ہے، سوائے ان کے جن پر قانون نے آپ کہہ لیں صاف صاف یا اشاروں میں پابندی لگائی ہو۔ اور جائیداد کا تنازع جو آپ نے مثال دی وہ تو ایک کلاسک دیوانی مقدمہ ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت ہی دلچسپ وضاحت یعنی ایکسپلینیشن بھی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی مقدمے میں جائیداد یا کسی عہدے کا حق متنازع ہو تو وہ مقدمہ دیوانی نوعیت کا ہی سمجھا جائے گا، چاہے اس حق کا فیصلہ مکمل طور پر مذہبی رسومات یا تقریبات سے متعلق سوالات پر ہی کیوں نہ منحصر ہو۔ یہ تھوڑا پیچیدہ لگتا ہے۔ نہیں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور یہ قانون کے ایک بڑے نازک توازن کو دکھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں یہ کہہ کر کیس سننے سے انکار نہیں کر سکتی کہ وہ اس میں تو کوئی مذہبی معاملہ آ گیا ہے۔ اچھا، اگر بنیادی سوال کسی شہری حق کا ہے جیسے جائیداد یا کوئی عہدہ، تو عدالت کو وہ کیس سننا پڑے گا، بھلے اس کے لیے اسے کچھ مذہبی پہلوؤں کا جائزہ ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ تو اس کی کوئی عملی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے اگر کسی درگاہ کے سجادہ نشین کے عہدے پر تنازع ہو جائے تو کیا وہ دیوانی معاملہ ہے؟ کیونکہ اس میں تو عہدہ بھی ہے اور گہرا مذہبی پہلو بھی ہے۔ بہترین مثال ہے یہ۔ بالکل، یہ ایک دیوانی مقدمہ ہوگا کیونکہ سجادہ نشین کا جو عہدہ ہے وہ ایک قانونی حق ہے۔ صحیح۔ اس عہدے کے ساتھ کچھ مرات جڑی ہوتی ہیں، بعض اوقات کچھ جائیداد بھی وابستہ ہوتی ہے۔ عدالت یہ طے نہیں کرے گی کہ کون زیادہ پرہیزگار ہے، لیکن وہ یہ ضرور دیکھے گی کہ قانون یا رواج کے مطابق اس عہدے کا حقدار کون ہے۔ سمجھ گیا، یعنی قانون شہری حقوق کو تحفظ دیتا ہے، چاہے وہ مذہبی رنگ ہی کیوں نہ اختیار کر لیں۔ اچھا، تو ہماری کہانی میں لاہور کی عدالت نے کیس سننا شروع کر دیا ہے۔ اب جو دوسرا بھائی ہے وہ کراچی میں ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں بھی کراچی میں کیس دائر کر دیتا ہوں، کیا پتا وہاں سے فیصلہ میرے حق میں آ جائے۔ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ یہیں پر دفعہ 10 جسے ریس سب جوڈیس کا اصول کہتے ہیں تصویر میں آتی ہے۔ ریس سب جوڈیس، جی، لاطینی زبان میں اس کا مطلب ہے معاملہ زیر سماعت۔ سیدھے الفاظ میں اس کا مطلب ہے ایک وقت میں ایک کیس۔ یہ دفعہ کہتی ہے کہ اگر ایک ہی معاملہ انہی فریقین کے درمیان پہلے سے ہی پاکستان کی کسی اہل عدالت میں چل رہا ہے تو کوئی دوسری عدالت اسی معاملے پر نئے مقدمے کی کارروائی کو آگے نہیں بڑھائے گی۔ بالکل۔ تو کراچی کی عدالت لاہور والے کیس کی وجہ سے کارروائی روک دے گی؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف عدالتوں کا وقت بچانے کے لیے ہے؟ وقت بچانا تو اس کا ایک حصہ ہے، لیکن اصل مقصد اس سے کہیں بڑا ہے۔ آپ سوچیں اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے لاہور کی عدالت ایک بھائی کے حق میں فیصلہ دے اور کراچی کی عدالت دوسرے کے۔ یہ تو ایک ہی معاملے پر دو بالکل الگ متضاد فیصلے ہوں گے۔ جی بالکل، اس سے تو قانونی بے یقینی اور افراتفری پیدا ہوگی۔ وہی تو، یہ اصول انصاف کے نظام کی ساخت کو بچاتا ہے اور فریقین کو ایک ہی معاملے پر دو مختلف جگہوں پر لڑنے کی اذیت سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن اس دفعہ کی وضاحت میں ایک حیران کن بات بھی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اگر ایسا ہی مقدمہ کسی غیر ملکی عدالت میں چل رہا ہو تو یہ پاکستان کی عدالتوں کو اسی معاملے پر مقدمہ چلانے سے نہیں روکتا۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر مقصد متضاد فیصلوں سے بچنا ہے تو یہاں بھی تو وہی خطرہ ہے۔ اس کی وجہ قومی خود مختاری کا اصول ہے۔ ہر ملک کا قانونی نظام آزاد اور خود مختار ہے۔ اچھا، پاکستانی عدالتیں کسی برطانوی یا امریکی عدالت کے فیصلوں کی پابند نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی کارروائی کی وجہ سے اپنے ہاتھ باندھ سکتی ہیں۔ قانون یہ مانتا ہے کہ غیر ملکی عدالت کا فیصلہ مختلف قوانین، شواہد کے مختلف معیار اور ایک الگ عوامی پالیسی پر مبنی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پاکستانی عدالت اپنے قوانین کے مطابق معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو لاہور والا کیس چلتا رہا اور عدالت نے ایک بھائی کے حق میں حتمی فیصلہ دے دیا۔ اب جو ہارنے والا بھائی ہے وہ کچھ سال بعد سوچتا ہے کہ میرے پاس اب کچھ نئے دلائل ہیں، چلو ایک نیا مقدمہ دائر کرتے ہیں۔ کیا اب قانون اسے اجازت دے گا؟ یہیں پر شاید وہ سب سے اہم اصول آتا ہے۔ جی، اور یہ ہے دفعہ 11 یعنی ریس جوڈیکاٹا۔ لاطینی میں اس کا مطلب ہے معاملہ طے ہو چکا ہے۔ معاملہ طے ہو چکا ہے۔ جی، یہ قانون کا وہ فل سٹاپ ہے جو مقدمے بازی کو ختم کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک معاملہ انہی فریقین کے درمیان ایک اہل عدالت کے ذریعے حتمی طور پر سنا اور طے کیا جا چکا ہے تو اسی معاملے پر کوئی نیا مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اصول کہتا ہے کیس ختم، اب آگے بڑھیں۔ لیکن اس کے وضاحت نمبر 4 بہت سخت لگتی ہے۔
وہ کہتی ہے کہ کوئی بھی معاملہ جو پچھلے مقدمے میں دفاع یا حملے کی بنیاد بنایا جا سکتا تھا اور بنایا جانا چاہیے تھا، اسے بھی طے شدہ ہی سمجھا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے کنسٹرکٹیو ریس جوڈیکیٹا کہتے ہیں، اور یہ واقعی بہت سخت لیکن ضروری اصول ہے۔ آپ اسے کچن سنک اصول بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی آپ کو اپنا ہر ممکنہ ثبوت اور ہر دلیل، چاہے وہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ لگے، پہلی ہی کوشش میں عدالت کے سامنے رکھنی ہوگی۔ قانون یہ نہیں چاہتا کہ مقدمے قسطوں میں لڑے جائیں، کہ آج ایک دلیل پر اور کل دوسری پر۔ ایک منٹ، لیکن یہ تو ناانصافی نہیں؟ کیا ہو اگر کسی کو واقعی کوئی اہم ثبوت یا کوئی دلیل مقدمے کے بعد ملے؟ کیا اس اصول کی وجہ سے اس کا کیس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور قانون میں اس پر بہت بحث ہوتی ہے، اور اس کا جواب ہاں ہے۔ یہ سخت ہے، لیکن قانون دانوں کا ماننا ہے کہ اگر یہ اصول نہ ہو تو مقدمات کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ ہر ہارنے والا فریق یہی دعویٰ کرے گا کہ اسے کوئی نیا ثبوت مل گیا ہے۔ یہ ایک فرد کی ممکنہ مشکل اور پورے نظام کے استحکام کے درمیان ایک انتخاب ہے۔ قانون یہاں نظام کے استحکام کو ترجیح دیتا ہے تاکہ فیصلوں کو کوئی حتمیت حاصل ہو۔ واہ! اور پھر وضاحت نمبر 5 ہے جو کہتی ہے کہ اگر آپ نے اپنی درخواست میں کوئی داد رسی یعنی ریلیف مانگی تھی اور فیصلے میں عدالت نے واضح طور پر وہ نہیں دی تو سمجھا جائے گا کہ اسے مسترد کر دیا گیا ہے۔ بالکل یعنی عدالت کی خاموشی کو بھی ایک فیصلہ مانا جائے گا۔ بالکل، اسے امپلائیڈ ریفیوزل کہتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے مقدمے میں جائیداد کی ملکیت بھی مانگی اور پچھلے 5 سال کا کرایہ بھی۔ ٹھیک۔ عدالت نے فیصلے میں آپ کو ملکیت تو دے دی، لیکن کرائے کے بارے میں کچھ نہیں کہا، بالکل خاموش رہی۔ تو قانون یہ فرض کرے گا کہ آپ کی کرائے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ آپ اس کے لیے نیا مقدمہ دائر نہیں کر سکتے۔ تو فیصلہ حتمی ہے اور آپ اسے دوبارہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن کیا اس کا کوئی توڑ نہیں؟ کیا ہو اگر جیتنے والے بھائی نے فیصلہ دھوکہ دہی سے حاصل کیا ہو؟ مثلاً اس نے کوئی جعلی دستاویزات عدالت میں پیش کی ہوں؟ کیا ہارنے والا بھائی اب بھی کچھ نہیں کر سکتا؟ یہاں قانون ایک راستہ ضرور فراہم کرتا ہے، لیکن وہ ایک نیا مقدمہ دائر کرنے کا نہیں ہے۔ یہ راستہ ہے دفعہ 12 کی ذیلی دفعہ 2 میں۔ اچھا، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی فیصلے کو دھوکہ دہی، غلط بیانی یا عدالت کے دائرہ اختیار کی کمی کی بنیاد پر چیلنج کرنا چاہتا ہے تو وہ نیا مقدمہ نہیں بنائے گا، بلکہ وہ اسی عدالت میں ایک درخواست دائر کرے گا جس نے وہ فیصلہ سنایا تھا۔ اسی عدالت میں کیوں؟ نئی عدالت میں کیوں نہیں؟ کیونکہ اگر ہر کوئی دھوکہ دہی کا الزام لگا کر نیا مقدمہ دائر کرنا شروع کر دے تو ریس جوڈیکیٹا کا اصول ہی بے معنی ہو جائے گا۔ صحیح، ایک طرح کا بائی پاس بن جائے گا۔ بالکل، اس لیے قانون نے ایک مخصوص اور مشکل راستہ بنایا ہے۔ اسی عدالت میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہی جج یا عدالت جو کیس کی پوری تاریخ سے واقف ہے اس الزام کی سنگینی کا جائزہ لے، اور یہ ثابت کرنا کہ فیصلہ فراڈ پر مبنی تھا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت ٹھوس ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گئی ملکی فیصلوں کی بات۔ اب ذرا بین الاقوامی زاویے پر آتے ہیں۔ فرض کریں کہ ان دو بھائیوں کا کیس پاکستان کے بجائے دبئی کی کسی عدالت میں چلا اور وہاں فیصلہ ہو گیا۔ اب جیتنے والا بھائی اسے پاکستان میں نافذ کروانا چاہتا ہے۔ کیا پاکستانی عدالتیں ہر غیر ملکی فیصلے کو آنکھیں بند کر کے مان لیتی ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہیں پر دفعہ 13 کام آتی ہے جو بتاتی ہے کہ ایک غیر ملکی فیصلہ کب حتمی نہیں سمجھا جائے گا۔ عام اصول تو یہی ہے کہ غیر ملکی فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا، لیکن قانون نے 6 اہم چیک پوائنٹس یا مستثنات یعنی ایکسیپشنز رکھی ہیں۔ 6 چیک پوائنٹس؟ جی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پوری ہو جائے تو پاکستانی عدالت اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر سکتی ہے؟ وہ کیا ہے آسان الفاظ میں؟ پہلا اور سب سے اہم، کیا فیصلہ ایک اہل عدالت نے دیا؟ یعنی کیا دبئی کی اس عدالت کے پاس کیس سننے کا اختیار تھا بھی یا نہیں؟ دوسرا، کیا فیصلہ کیس کے میرٹ پر دیا گیا یا صرف کسی تکنیکی وجہ سے مثلا پارٹی کے پیش نہ ہونے پر دے دیا گیا؟ اچھا، پاکستانی عدالتیں صرف میرٹ پر دیے گئے فیصلوں کو مانتی ہے۔ اور باقی 4؟ تیسرا، کیا فیصلہ بین الاقوامی قانون کے کسی غلط نظریے پر مبنی ہے؟ چوتھا، اور یہ بہت اہم ہے، کیا کارروائی قدرتی انصاف یعنی نیچرل جسٹس کے اصولوں کے خلاف تھی؟ مثلا کیا دوسرے بھائی کو اپنا دفاع پیش کرنے کا مناسب موقع ہی نہیں دیا گیا؟ پانچواں، کیا فیصلہ دھوکہ دہی سے حاصل کیا گیا ہے؟ اور چھٹا، کیا وہ فیصلہ پاکستان میں نافذ کسی قانون کی خلاف ورزی پر مبنی دعوے کو برقرار رکھتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو بھی اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو ایک مکمل فلٹریشن پروسیس ہے۔ مطلب پاکستانی عدالتیں غیر ملکی فیصلے کا صرف ترجمہ نہیں کرتی بلکہ اس کو ایک طرح سے آڈٹ کرتی ہیں کہ آیا وہ انصاف کے بنیادی تقاضوں پر پورا اترتا یا نہیں۔ بالکل، یہ اصول قومی خود مختاری اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا فیصلہ نافذ نہ ہو جو ہماری اپنی انصاف کی پالیسی کے خلاف ہو۔ اور آخر میں دفعہ 14، یہ غیر ملکی فیصلوں کے بارے میں ایک قانونی قیاس یعنی پریزمپشن قائم کرتی ہے۔ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا تعلق ہے ثبوت کے بوجھ سے یعنی برڈن آف پروف سے۔ یہ دفعہ کہتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی غیر ملکی فیصلے کی تصدیق شدہ کاپی عدالت میں پیش کرتا ہے تو قانون پہلے سے یہ فرض کر لے گا کہ یہ فیصلہ ایک اہل عدالت نے سنایا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ جی، اب اگر دوسرا فریق اسے چیلنج کرنا چاہتا ہے تو یہ ثابت کرنے کی ذمہ داری اس پر ہوگی کہ وہ غیر ملکی عدالت اہل نہیں تھی، اسے ثبوت لانا پڑے گا۔ یہ اصول غیر ملکی فیصلوں کو نافذ کروانے کے عمل کو تھوڑا آسان بناتا ہے، ورنہ ہر کیس میں پہلے یہ ثابت کرنا پڑتا کہ وہ عدالت اہل تھی۔
تو آج ہم نے بیمانی قانون کے ان بنیادی اصولوں کا ایک سفر طے کیا ہے۔ ہم نے دفعہ 9 سے شروع کیا، جس نے ہماری کہانی کے لیے آپ کہہ لیں سٹیج سیٹ کیا کہ عدالت کے سن بھی سکتی ہے یا نہیں۔ پھر دفعہ 10 نے ہمیں بتایا کہ ایک ہی وقت میں 2 جگہ مقدمہ نہیں چل سکتا۔ دفعہ 11 نے فیصلے پر حتمیت کی مہر لگائی، اور آخر میں دفعہ 12، 13 اور 14 نے ہمیں بتایا کہ اس حتمیت کو کب، کیسے اور کن بنیادوں پر چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ جی، اور ان تمام دفعات کا ایک ہی مرکزی خیال ہے: انصاف کے نظام میں استحکام، پریڈکٹیبلٹی اور حتمیت لانا۔ قانون چاہتا ہے کہ جب کوئی تنازع حل ہو تو وہ واقعی حل ہو جائے، تاکہ نہ صرف فریقین کو سکون ملے بلکہ عدالتی نظام پر عوام کا اعتماد بھی قائم رہے کہ یہاں فیصلے ہوا میں نہیں رہتے بلکہ ٹھوس اور پائیدار ہوتے ہیں۔ یہ گفتگو ایک اہم سوال پر ختم ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دفعہ 11 کا اصول، خاص طور پر وہ کنسٹرکٹیو ریس جوڈیکیٹا، کتنا سخت ہے۔ یہ فریقین کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنا ہر کارڈ پہلی ہی باری میں کھیل دیں۔ لیکن کیا یہ دباؤ ہمیشہ بہترین انصاف کو یقینی بناتا ہے، یا یہ کبھی کبھی اس شخص کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے جسے واقعی کوئی اہم ثبوت یا گواہ پہلے مقدمے کے فیصلے کے بعد ملتا ہے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔